الرحمن الرحیم شب معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے تو آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ پھر آپ اس مقام پر پہنچے جہاں قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا کہ اے اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرۃ المنتہا پر جمع ہو گئے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ مقرر ہے، آپ اگر ہم ایک بال بھی اس سے آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گی۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفت و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو کھلا سکوں تاکہ آپ کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کی منازل طے کرتے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات کی حجابات ہیں، تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم الالہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عیب عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وحی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب کو ارشاد فرمائی، درمیان میں کوئی وسیلہ نہ تھا۔ پھر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، اسرار و رموز سے آگاہی فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پوشیدہ رکھا۔ اس گفتگو کا علم اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جن میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ دوسرا تحفہ یہ تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں انعامات و تحائف کو لے کر جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر روح و قلم جنت و دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و نموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے لگے۔ جب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا عطا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر خوب تجربہ کیا ہے، آپ کی امت یہ بھار نہ اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیے اور نماز میں کمی کروائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور 10 نمازیں کم کروا لی۔ پھر ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کم کروانے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بارگاہ الہی میں پہنچے، 10 نمازیں پھر کم کروا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کم کروانے کے لیے کہا۔ پھر آپ بارگاہ الہی میں پہنچے، 10 نمازیں کم کروا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشوروں سے بار بار مہمان عرش نے بارگاہ رب العرش میں نماز میں کمی کی التجا کی۔ کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ نماز تعداد میں 5 وقت کی ہے مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے
اور رات کی تاریکی میں مکہ معظمہ واپس تشریف لائے۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کے قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ کے بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم دائم رہی۔ ہجرہ مبارک کی زنجیر ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئی تو کار خانہ عالم بحکم الہی پھر چلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کے مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔